فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ایک بات بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص کر قاری عبدالوارث صاحب سے اور کمیٹی کے ممبران سے، کہ آئندہ جب بھی آپ پروگرام کریں تو جو اسلام کی شہزادیاں ہیں نا، پردے کا انتظام کریں۔ آپ نے اتنا اچھا جلسہ کیا ہے اور یہاں پردے کا انتظام نہیں کیا ہے، یہ مجھے تھوڑا اچھا نہیں لگا ہے۔ آئندہ جب آپ پروگرام کریں، ہمیں بلائیں نہ بلائیں، لیکن پردے کا معقول انتظام ہونا چاہیے۔ اسلام کی شہزادیاں ہیں، ان کی حفاظت ہم نہ کریں گے تو غیر نہیں آئیں گے کرنے کے۔ آئندہ نا پردے کا پورا مکمل انتظام رکھیں گے۔ اللہ آپ سب کو کامیاب فرمائے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، وہ جسے چاہتا ہے قرآن کی نعمت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے دین کی دولت سے نوازتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ یہ علم ہے جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ علم ایک نور ہے، یہ ایسا روشن کر دیتا ہے، ایسا روشن کر دیتا ہے، پھر اس کی روشنی میں بندہ محبوب سے بھی مل جاتا ہے اور محبوب کے رب سے بھی مل جاتا ہے۔ بغیر علم کے محبوب کو پہچاننا مشکل ہے، بغیر علم کے محبوب کے قدموں تک پہنچنا مشکل ہے۔ ویسے اللہ جسے چاہے پہنچا، جسے چاہے نواز دے، یہ اس کی اپنی قدرت ہے، اس کی اپنی شان ہے۔ نہ اس کی قدرت میں کوئی دخل دے سکتا ہے اور نہ آج تک دیا ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے کرے۔ تو علم ایک نور ہے، نور۔ ہم محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں، اس کے بعد جب ہم گھر میں آتے ہیں نا اور ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس حال میں ہے، اگر ہمارا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ہمارا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کریم اس کے سامنے ہے، اس کی آنکھوں کی زینت بنا ہوا ہے، اس کے لبوں کی زینت بنا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، رب کی رحمت ہو رہی ہے، رحمت۔ حال کیا نا، آج ہماری قوم کا حال یہ علم دین سے اتنے دور ہیں، اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہم لوگ نا، علم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم دنیا کی زیب و زینت میں ایسے غرق ہو گئے، ایسے غرق ہو گئے، پہچان ہی باقی نہیں رہی کہ ہم ہیں کون۔ ہم بھی ہندوستان کا دورہ کرتے الحمدللہ، پہچان باقی نہیں رہی، ہم کون ہیں پہچاننا مشکل ہو گیا، محال ہو گیا۔ کیسے پہچانے جائیں؟ آپ مسلمان ہیں، وضاقتہ اسلامی نہ رہی، لباس آپ کا اسلامی نہیں، کوئی کردار آپ کا ایسا نظر نہیں آتا جس سے پہچان ہو کہ آپ مسلمان۔ یہ علم ہے، علم جو، تو اس کی آواز تھوڑا کم کرو بھائی، سیٹی مار رہی ہے۔ یہ علم ہے جو تمہاری پہچان کراتا۔ سارے زمانے میں آپ دیکھیں جو علم والا ہے، اللہ نے اس کو ایسا بلند کیا ہے، ایسا بلند کیا ہے کہ اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، جہاں سے
پہچانا جاتا کہ علم والا، پہچانا جاتا ہے مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیسے پہچان ہو آپ؟ کیا سند ہے آپ کے پاس کہ آپ ایمان والے؟ صرف ایمان والا کہلانے سے کام نہیں بنتا، سمجھ رہے نہیں؟ ایمان والا کہنے سے، مسلمان کہلانے سے کام نہیں بنتا جب تک کہ ایمان والی صفت ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جب تک ایمان والی صفت نہ ہو، کوئی معرفت ہونی چاہیے، کوئی پہچان ہونی چاہیے ہماری ایمان والے۔ قرآن ہمارے طاقوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جو لبوں کی زینت ہونا چاہیے تھا رکھ دیا۔ رمضان شریف آیا، جمعہ کی نماز پڑھی، اب رکھے گا رحل پہ قرآن کو۔ اب پڑھ رہا ہے، ایک رکو پڑھا، دو رکو پڑھا، چھٹی، پورا سال ختم ہو گیا۔ اور یہ قرآن صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جب پڑھو گے اللہ برکتیں عطا فرمائے گا، رحمتیں نازل۔ الحمدللہ ان بچوں نے قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کیا ہے، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ میں آپ سے ایک بات کہہ کے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ قرآن دین، جو دین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اگر کوئی دین اللہ کو محبوب ہے، پیارا ہے، پسند ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی دین اتنا پسند ہے ہی نہیں، یہ دین اسلام ہی ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو یہ دین لے کر آئے وہ محبوب بھی اللہ کو پیارے ہیں۔ اور جس جگہ پر یہ قرآن نازل ہوا، اس کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، غار حرا۔ سنا آپ نے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیات غار حرا۔ جانتے ہیں وہ غار آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، بس سنی ہوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے اس غار پہ پہنچ کر۔ الحمدللہ میری نگاہوں نے دیکھا اور میں نے محسوس بھی کیا، 2 رکعت نماز نفل بھی ادا کی۔ اس غار میں محسوس ہو رہا تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، اس غار میں تشریف لائے ہوئے محسوس ہوا آج بھی میرے نبی کے قدموں کی خوشبو وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ ہے غار حرا، وہاں پر قرآن نازل، قرآن کی ابتدائی آیات نازل ہے۔ اللہ نے اسی قرآن کریم کی ابتدا اسی غار سے فرمائی، مہک آتی ہے آج بھی۔ یہ قرآن ہے جو اللہ نے محبوب کو اتنی بلندی پر عطا فرمایا، اتنی بلندی پر عطا فرمایا کہ وہاں چڑھنے کی بھی ہمت ہر کسی میں نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے آتے جاتے، یہ دین ہے میرے بھائی، ہم تک پہنچا نا آسانی سے، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اس کی قدر کریں، قدر۔ دیکھیے دین جب ہمارے پاس ہوگا، علم ہمارے پاس ہوگا تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ پاکی کا طریقہ کیا ہے، پاک کس طرح سے ہونا ہے، لباس کیسے پاک رکھنا ہے، جسم کیسے پاک رکھنا ہے، اپنے جسم کو ہم کیسے پاک رکھیں۔ بغیر علم کے ہمیں اس کا اندازہ اور معلومات نہیں ہو سکتی۔ یہ دین سکھائے گا، یہ اسلام سکھائے گا۔ اب آپ نے بلڈنگیں بنا لی، محل بنا لیے، بیٹوں کو ڈاکٹر بنا دیا، ماسٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا۔ کاش بچے کو عالم بنا دیتے۔ ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلے ہماری ضرورت ہے علم دین۔ آج رئیس صاحب آسانی سے بندہ کہتا بھائی ہم پڑھنا نہیں جانتے،
وہ کیوں نہیں جانتے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو کچھ اب آپ جانتے ہیں کیا سب کچھ جانتے تھے؟ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، اور آپ نے آ کر دنیا میں آنکھ کھولا تو کیا سب کچھ جانتے تھے آپ؟ سب کام کرتے تھے آپ؟ کیا بولنا جانتے تھے آپ؟ چلنا جانتے تھے آپ؟ بولتے رہیے آپ۔ بولنا جانتے تھے، چلنا جانتے تھے، کھانا جانتے تھے، بیٹھنا جانتے تھے، پکڑنا جانتے تھے، کروٹ بدلنا جانتے تھے؟ نہیں۔ بائک چلانا جانتے تھے؟ بولیے نا، جانتے تھے؟ کار چلانا، ٹرین چلانا، پلین اڑانا، کارخانے، بلڈنگیں کچھ جانتے تھے؟ آج کیوں جانتے ہیں؟ کیوں جانتے ہیں؟ کہتے پڑھنا نہیں جانتے قرآن، غیرت نہیں آتی۔ انگلش بولنا جانتے تھے؟ بولیے۔ موبائل چلانا جانتے تھے؟ آج تو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا اور تھوڑا شعور پکڑا تو موبائل چلا۔ اللہ ہدایت دے ہماری قوم کو۔ ارے کچھ نہیں جانتے تھے، نہ بولنا، نہ چلنا، نہ چبانا، نہ سمجھنا، نہ بیٹھنا، نہ کروٹ پلٹنا۔ احسان ہے ماں کا جو کروٹ پلٹتی رہی، احسان ہے باپ کا جس نے انگلی پکڑ پکڑ کے چلنا سکھایا۔ ماں باپ کو بھول گیا نوجوان۔ سنیں، کچھ نہیں جانتے تھے، نہ بلڈنگ بنانا جانتے تھے، نہ مارکیٹ میں جانا جانتے تھے، نہ بازار جانتے تھے، نہ چلنا جانتے تھے، نہ اٹھنا جانتے تھے، نہ بولنا جانتے تھے، نہ کھانا جانتے تھے، اللہ اللہ، نہ کار چلانا جانتے تھے، نہ ٹرین چلانا جانتے تھے، نہ مشین چلانا جانتے تھے، نہ بائک چلانا جانتے تھے، نہ موبائل چلانا جانتے تھے، نہ واٹس ایپ جانتے تھے، نہ فیس بک جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سسوٹا کے مسلمانوں، جب آپ کچھ نہیں جانتے تھے آپ نے کیوں سیکھا ہے؟ بائک چلانا سیکھا، کار چلانا سیکھا، پلین اڑانا سیکھا، ٹرین چلانا سیکھا، انگلش بولنا سیکھا، عربی بولنا سیکھا، فارسی بولنا اور پڑھنا سیکھا، دنیا کے دین، دنیا کے علوم سیکھے ہیں، ڈاکٹر بنے ہیں، ماسٹر بنے ہیں، انجینئر بنے ہیں۔ کیوں بنے؟ اس لیے کہ یہ سب ہماری ضرورت ہے۔ ہماری کیا ہے؟ بولیے، ضرورت ہے۔ کتنی غیرت کی بات ہے، اپنی ضرورت کے لیے اپنے فیض حاصل کرنے والی کے سامان جو کام ہے نا ان کو سیکھ لیا، اپنے فائدے کے کام سیکھے، اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے۔ ارے سن مسلمان، جہاں بائک چلانا تیری ضرورت ہے، کار چلانا تیری ضرورت ہے، کارخانے چلانا تیری ضرورت ہے، بلڈنگیں بنانا تیری ضرورت ہے، یہ اتنے اونچے اونچے محل بنانا تیری ضرورت ہے۔ جب ہم نے، آپ نے اپنی ضرورت کے لیے یہ سب کچھ سیکھا ہے تو کیا آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ اور اس کے محبوب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہم قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکتے؟ کیوں بھائی قرآن نہیں سیکھ سکتے ہم؟ آخرت کو سنواریے، قبر کو روشن بنائیے، قیامت کی شرمندگی سے بچائیے۔ قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، زمین کے اوپر پڑھو گے کامیاب رہو گے، جب زمین کے اندر چلے جاؤ گے کامیاب رہو گے، اور محشر میں اٹھائے جاؤ گے کامیاب رہو گے۔ یہ طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ پڑھنے کے لیے قرآن ہے۔ ہم نے سمجھ لیا یہ تو عالموں کا کام ہے، یہ تو حافظوں کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ پیارے، جب تک یہ سوچ ہماری رہے گی نا ہم برباد رہیں گے۔ یہ جو حافظ قرآن ہے، یہ اسٹیج پر علماء ہے، یہ مستقبل ہے، ہمارا مستقبل۔ سنواریے، روشن کیجئے اپنے مستقبل کو۔ جو روتا ہے نا گزرے ہوئے کو روتا ہے، آنے والے کو نہیں روتا۔ آنے والا تو معلوم نہیں کیسا ہے نا، حال ہے اس کو پتا ہے، لیکن مستقبل کا نہیں معلوم، اس لیے سنواریے اپنے مستقبل۔ جب اتنا کچھ سیکھا نا، قرآن سیکھو، دین سیکھو۔ آج جس اولاد کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، جس
جس اولاد کے لیے نہ حرام دیکھتا ہے نہ حلال دیکھتا ہے، آ جائے، حرام ہے جب آئے، حلال ہے جب آئے، جیسا بھی آئے۔ وہ کیا ہو گیا تجھے مسلمان، کیا ہو گیا؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ کیا رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا ہے؟ سنو، جس اولاد کے لیے، جس بیٹے کے لیے، جس بیٹی کے لیے محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، او میرے پیارے، اپنی بات کو آخری لمحوں میں لا رہا ہوں، جس اولاد کے لیے اتنی محنت کی ہے، شادی کرتے ہو نہیں اولاد کی؟ ذرا توجہ کریں تھوڑی دیر میں، اتنا میں آپ کے ایمان کا جائزہ بھی لوں گا ابھی، کتنا مضبوط ہے آپ کا ایمان۔ شادی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے آپ اپنی اولاد کی کرتے ہیں نہیں؟ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اتنا لاکھوں لاکھوں روپیہ آپ نے خرچ کر دیا، لیکن کبھی ایک بار بھی سوچا کہ جس بیٹے کی شادی کی، جس بیٹی کی شادی کی، جب یہ بیٹی اپنی سسرال پہنچی، جب تمہارا بیٹا کسی کی بیٹی کو اپنے گھر پہ لایا، اور لانے کے بعد شب عروسی گزر جانے کے بعد، شادی کی پہلی رات گزرنے کے بعد جب یہ نیند سے جاگے گی تو اس کو پاکی کا طریقہ بھی آتا کہ نہیں آتا؟ تمہارے بیٹے کو، بیٹی کو پاکی کا طریقہ بھی آتا کہ نہیں آتا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ علماء ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ علماء جواب نہیں دیں گے آپ کا، ہر کسی کو اپنا حساب خود دینا۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کیوں نہیں پڑھاتے اپنی اولاد کو دین؟ سکھاؤ، پڑھاؤ۔ جب دین ہوگا، علم ہوگا، قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، رب ہوگا، محبوب ہوگا، اس کا جسم بھی پاک ہوگا، اس کا لباس بھی پاک ہوگا، اس کی روح بھی پاک ہوگی، اس کا وجود بھی پاک ہوگا۔ دین سے دور رہے گا نا تو نہ لباس پاک ہے، نہ جسم پاک ہے، نہ روح پاک ہے، نہ وجود پاک ہے۔ کون ہے ذمہ دار؟ اور جب دین ہوگا، رب کی معرفت، محبوب کی معرفت، اور جب کوئی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے مقام عطا فرماتا ہے کہ زمانہ اگر اسے آری سے چیر بھی دے تو رب کی محبت میں ایسا فرق ہوتا ہے، اس کو محسوس ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے ایک راستے سے، آپ کا ایک امتی تھا، آپ کو دیکھ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا فرما دے۔ کتنے ذرے کی بات ہوئی؟ ایک ذرہ عطا فرما۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم برداشت نہیں کر پاؤ گے ایک ذرہ، کد پھر آدھے ذرے کی دعا کر دیں، اللہ محبت کا آدھا ذرہ عطا فرما دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تیزی کے ساتھ چلیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی نا، آپ آگے بڑھ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کا گزر اسی راستے سے ہوا، سوچا کہ چلو اس کی بستی میں چلتے ہیں، جس جوان نے عشق کا آدھا ذرہ مانگا تھا اس کی بات کرتے ہیں۔ جب اس کی بستی میں پہنچے نا اور اس کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے کہا وہ تو بھاگ گیا، دیوانہ ہو گیا۔ اور دیوانہ دیوانہ ہوتا نا، کسی نے کہا تھا دیوانے کو بڑی تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا۔ آؤ بالکل آخری بات، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا۔ تو دیوانہ عشق کا آدھا ذرہ تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد جب اس کا پتہ نہ ایک چٹان پر کھڑا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، پھر جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، کہا عیسیٰ اس کو محبت الہی کا آدھا ذرہ مل چکا ہے، اب یہ تمہاری کیا زمانے میں کسی کی نہیں سنے گا، صرف اپنے رب کی سنے گا، رب کی سنے گا، کیونکہ جس کے دل میں عشق الہی کا آدھا ذرہ گھر کر جائے پھر وہ زمانے میں کسی کی نہیں سنتا، وہ رب کی سنا کرتا ہے۔ اور تم تو آواز کی بات کرتے ہو، اگر اس کو خنجر سے چیر دیا جائے تب بھی اس کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ اللہ کی محبت میں غرق ہو چکا ہے۔